بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ شمالی فلسطین پر حزب اللہ لبنان کا ڈرون حملہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے یہ ڈرون حملے مغربی الجلیل اور النہاریہ میں انجام پائے ہیں۔ ان حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے وسیع علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں چند افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ دیر پہلے اسرائیلی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ عکا اور نہاریہ سمیت شمالی مقبوضہ فلسطین کے وسیع علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ حزب اللہ کا جاسوس ڈرون طیارہ نیتن یاہو کی خصوصی رہائش گاہ میں داخل تصاویر لینے میں کامیاب۔ عبرانی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کا جاسوس ڈرون طیارہ نیتن یاہو کی خصوصی رہائش گاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حزب اللہ کا ایک جاسوس ڈرون طیارہ کیسریہ میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی خصوصی رہائش گاہ میں داخل ہو کر تصاویر لینے میں کامیاب رہا۔ عبرانی اخبار اسرائیلی ہیوم نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ تک حزب اللہ کے ڈرون طیارے کی رسائی کے بعد صہیونی حکام میں کھلبلی مچ گئی۔ اس اخبار نے مزید کہا ہے کہ واقعے کی اطلاعات ملتے ہی صہیونی جنگی طیارے تعینات کر دیے گئے، تاہم حزب اللہ کے ڈرون کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ برطانیہ نے یوکرین کو روس کے اندر تباہ کن میزائل استعمال کرنے سے روک دیا۔ برطانوی خبرساں ادارے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق ایک برطانوی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ روس کے اندر یوکرین کی طرف سے اسٹارم شیڈو میزائلوں کے استعمال پر پابندی برقرار رہے گی۔ اخبار نے ایک امریکی اہلکار کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ روسی جنگجوؤں کے 90% افراد کو اسٹارم شیڈو میزائلوں کی حد سے باہر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کے ملک کو یوکرین کو روس کی اسٹارم شیڈو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی اجازت دینے کی درخواست موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس تناظر میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کو نئے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ یوکرین کی طرف سے اسٹارم شیڈو میزائلوں کے استعمال پر عائد کردہ پابندی کو ہٹائیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے محمود عباس کے دورہ غزہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ فلسطینی قیادت نے صدر محمود عباس اور فلسطینی قیادت کے ارکان کی غزہ کی پٹی روانگی کی تیاریوں کے لیے دنیا بھر میں اپنی نقل و حرکت اور رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر محمود عباس اور فلسطینی قیادت کے ارکان کے غزہ کی پٹی کے دورے کا مقصد نسل کشی کے شکار فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ حزب اللہ کے میزائل حملے میں لبنان کی سرحد کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک۔ لبنانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی اسرائیل میں متعدد مقامات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے عبرانی میں نشریات پیش کرنے والے چینل 12 کا کہنا ہے کہ مغربی الجلیل میں واقع بستی یارہ میں ڈرون سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں ایک فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی یارہ قصبے میں ڈرون کے حملے میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسپین سائبیریا پرتگال میں جنگلات کی آگ بے قابو ترکیہ میں بجھا دی گئی۔ اسپین سائبیریا اور پرتگال کے جنگلات میں لگنے والی آگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ کے صوبے ازمیر اور بولو میں 3 دن تک جلنے والی 2 مقامات پر جنگلات کی بڑی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ترک حکام نے خبردار کیا ہے کہ زیادہ درجہ حرارت اور تیز ہواؤں کے باعث اگلے 2 دن تک شمالی اور مغربی ترکیہ میں جنگلات میں مزید آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب اسپین سائبیریا اور پرتگال میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو چکی ہے۔ یوکرینی فوج کی روسی سرزمین پر کارروائیاں بیلاروس نے خبردار کر دیا۔ بیلاروس کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی سرزمین میں یوکرینی فوج کی جاری کارروائی روس کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال پر مجبور کرنے کی کوشش ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو میں بیلاروس کے صدر نے خبردار کر کے کرسک ریجن میں یوکرینی فوج کی کارروائی، جو جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کا سب سے بڑا سرحد پار حملہ ہے، سے عالمی سلامتی کو بہت زیادہ خطرات
لاحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کی طرف سے ممکنہ طور پر جوہری اسلحے کے استعمال کو یوکرین اور اس کے مغربی حامی ممالک اپنے مفاد میں استعمال کریں گے اور نتیجے کے طور پر پوری دنیا میں روس کے خلاف نفرت پیدا کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بہت جلد یوکرین کا دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جلد یوکرین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ یوکرین کی تفصیلات آج جاری کی جائیں گی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ مودی کا دورہ یوکرین رواں ماہ متوقع ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ کے بعد سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اسرائیل کا فلسطینی ٹیکس آمدنی میں ڈاکہ۔ اسرائیل نے فلسطینی ٹیکس ریونیو سے $694 ملین کی کٹوتی کر دی۔ فلسطینی وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حکام نے غزہ کے لیے مختص ٹیکس آمدنی سے تقریباً $694 ملین کی کٹوتی کی ہے۔ جنگ بندی مذاکرات کے انعقاد پر حماس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ غزہ 3 ملکوں کی ثالثی کے زیر سایہ دوحہ میں ہونے والے حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے انعقاد پر حماس کا رد عمل سامنے آ گیا۔ حماس نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نیتن یاہو جنگ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ترجمان حماس کا کہنا تھا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات ثالثوں نے بتا دی ہیں اور مذاکرات میں نیتن یاہو کی نئی شرط سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قیدیوں کے تبادلے اور اسرائیل کے انخلاء کے لیے بھی نئی شرائط رکھی ہیں۔ کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی روک دی۔ اسرائیل غزہ پر جو بم برساتا ہے اس کی تیاری میں کولمبیا سے درآمد کردہ کوئلہ استعمال کرتا ہے، جس پر کولمبیا نے کوئلے کی برآمد روک دی ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا کے صدر نے کہا ہے کہ ہم سے خریدے گئے کوئلے کو اسرائیل نے فلسطینی بچوں کو مارنے والے بموں میں استعمال کیا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ کولمبیا کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ بموں میں استعمال کی وجہ سے ان کا ملک اب اسرائیل کو کوئلہ برآمد نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کا 50% سے زائد کوئلہ کولمبیا سے درآمد کرتا ہے اور گزشتہ برس کے ابتدائی 8 ماہ میں $320 ملین مالیت کا کوئلہ کولمبیا سے خریدا تھا۔ غزہ جنگ بندی اور یرغمالی کی رہائی کا یہ آخری موقع ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو کی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ملاقات میں صدر اسحاق ہرزوگ کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا ذمہ دار حماس ہے۔ اسرائیلی صدر نے امریکہ، مصر اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اب پر امید ہیں ثالثوں کے ذریعے ہونے والے غزہ میں جنگ بندی مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اصلاحات پھر الیکشن، بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ کا اعلان۔ ڈھاکہ کی عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر محمد یونس نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن کمیشن عدلیہ، میڈیا اور انتظامیہ میں اہم اصلاحات کے بعد ہی ملک میں الیکشن کروائے جائیں گے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت چیف ایڈوائزر نے ان خیالات کا اظہار ایک سوال کے جواب میں کیا، جس میں ایک صحافی نے ان سے ملک میں الیکشن کب کروائے جانے کا پوچھا تھا۔ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، عمران خان۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پتہ ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے، یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں طوفانی اور موسلادھار بارشیں متوقع۔ ملک بھر میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مزید طوفانی بارشیں متوقع ہیں۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ ملک بھر کے تمام بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی
خدشہ ہے۔ اربن فلڈنگ سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شدید بارشوں سے نالوں کے قریب بستیاں سیلابی ریلوں سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ عوام موسم کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر ہیں۔ بنگلہ دیش کا مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بھارت سے واپس لانے پر غور۔ بنگلہ دیش کی مفرور شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں مودی سرکار کی پشت پناہی حاصل ہے۔ زیادتی میں ملوث مفرور قاتل وزیر اعظم کو پناہ دینے کے بعد مودی سرکار کی مکمل خاموشی ہے۔ مقامی عدالتوں میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف قتل اور اغوا کے مقدمات درج ہیں۔ حسینہ واجد پر طلبہ تحریک کے دوران وحشیانہ قتل کے احکامات جاری کرنے، متعدد کارکنان کو غائب کروانے اور ان کے قتل کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سعودی اور امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ، یمن، سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ، یمن اور سوڈان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کا مشرق وسطیٰ دورے کا مقصد غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے سفارتی دباؤ بڑھانا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اتوار کو مشرق وسطیٰ کے دورے پر تل ابیب پہنچے تھے۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں جمعرات تک شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ سعودی عرب ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس نے مملکت کے کئی علاقوں میں جمعرات تک شدید بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہریوں اور غیر ملکی افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وادیوں اور نشیبی مقامات کے قریب نہ جائیں۔ ایسے مقامات پر جہاں پانی جمع ہوتا ہے تیراکی سے گریز کریں۔ بارش کے دوران سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع ابلاغ کے توسط سے جاری کی جانے والی ہدایات کی پابندی کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے، معروف نجومی کی پیش گوئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے انتخابی مہم سے دستبردار ہونے سے متعلق درست پیشگوئی کرنے والی معروف نجومی ایمی ٹرمپ نے امریکہ کے اگلے صدر کا نام بتا دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 40 سالہ نجومی ایمی ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے اگلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔